نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ اللہ میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو آیت البر سورہ بقرہ، اسی کے ضمن میں اس آیت کا حوالہ بھی آیا تھا کہ نیکی کے مظاہر میں سے سب سے بڑی اور سب سے مقدم شے انسانی ہمدردی ہے، اور انسانی ہمدردی میں اپنا وہ مال خرچ کرنا مطلوب ہے جو خود اپنے آپ کو محبوب ہو، ایسا مال جو ردی ہو، دل سے اتر گیا ہو، پوسیدہ ہو گیا ہو، وہ کسی کو دے کر سمجھا جائے کہ ہم نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی ہے، تو یہ بجائے خود حماقت ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین۔ بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی سب چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ کہہ دو اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ دراصل یہودی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ اس میں بعض ایسی چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں جو شریعت موسوی علیہ السلام میں حرام تھیں۔ مثلا ان کے ہاں اونٹ کا گوشت حرام تھا، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حرام نہیں ہے۔ اگر یہ بھی آسمانی شریعت ہے تو یہ تغیر کیسے ہو؟ یا اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ تورات کے نزول سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام نے طبعی کراہت یا کسی مرض کے بعض چیزیں اپنے لیے ممنوع قرار دے لی تھیں، جن میں اونٹ کا گوشت بھی شامل تھا، اور یہ چیز ان کے ہاں رواج کے طور پہ چلی آ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کی حرمت تورات میں نازل نہیں ہوئی۔ کھانے پینے کی وہ تمام چیزیں جو اسلام نے حلال کی ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے ان چیزوں کے جنہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذاتی ناپسند کی باعث اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا تھا، اور یہ بات تورات کے نزول سے بہت پہلے کی ہے، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام میں اور نزول تورات میں 400-500 سال کا فصل ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ قل فأتوا بالتوراة، تورات کے اندر تو کہیں بھی اونٹ کے گوشت کی حرمت مذکور نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو تورات لاؤ، اس سے پڑھو اور دلیل پیش کرو۔ آگے فرمایا گیا فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹے افطرا کریں تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں۔ بے شک قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے
اور مشرکوں میں سے نہ تھے بے شک۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔ سبحان اللہ۔ بکہ اور مکہ در حقیقت ایک ہی لفظ کے دو تلفظ پروننسیشنز ہیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہو اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل علم سے بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔ جاہلیت کے بدترین دور میں بھی بیت اللہ امن کا گہوارہ تھا۔ پورے عرب کے اندر خون ریزی ہوتی تھی، لیکن حرم کعبہ میں اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تھا تو اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ حرم کی یہ روایات ہمیشہ سے ہی رہی ہیں اور آج تک یہ اللہ کے فضل و کرم سے دارالامان ہے کہ وہاں امن ہی امن ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ نوٹ کیجئے کہ یہاں لفظ کفر آیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ گویا کفر کرتا ہے۔ اگلی آیت میں اہل کتاب کو بڑے تیکھے اور جھنجھوڑنے والے انداز میں مخاطب کیا جا رہا ہے، جیسے کسی پر نگاہیں گاڑ کر اس سے بات کی جائے۔ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ کہو کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کہو کہ اے اہل کتاب تم مومنوں کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجود یہ کہ تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ مومنو اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کے کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔ دیکھیں اب یہاں سمجھایا یہی جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تمہاری رہنمائی کے لیے موجود ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مدینے میں علماء یہود کا کتنا اثر تھا۔ اوس اور خزرج کے لوگ ان سے مرعوب تھے کیونکہ یہ ان پڑھ لوگ تھے،
ان کے پاس کوئی کتاب، کوئی شریعت، کوئی قانون تو تھا نہیں، جبکہ یہود صاحب کتاب اور صاحب شریعت تھے، ان کے ہاں علماء تھے، لہٰذا اوس اور خزرج کے جو لوگ اسلام لے آئے تھے ان کے بارے میں یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں یہود کی ریشہ دوانیوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس قسم کے خطرے سے بچنے کی تدبیر بھی بتائی گئی، یعنی جب یہ کہا گیا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، جو کوئی اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ اس کا دامن مضبوطی سے تھام لے تو اس سے ضرور صراط مستقیم کی ہدایت ملے گی اور وہ ضلالت و گمراہی کے خطرات سے محفوظ ہو جائے گا۔ جیسے شیرخوار بچے کو کوئی خطرہ محسوس ہو تو وہ دوڑ کر آئے گا، اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جائے گا، اب وہ یہ سمجھے گا کہ میں مضبوط قلعے میں آ گیا ہوں، اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ نہیں جانتا کہ ماں بیچاری تمام خطرات سے اس کی حفاظت نہیں کر سکتی، اسے کیا پتا کہ کوئی درندہ صفت انسان اسے ماں کی گود سے چھین کر اچھالے اور نیزے کی ہنی میں پرو دے۔ بہرحال بچہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اب میں ماں کی گود میں آ گیا ہوں تو محفوظ پناہ میں آ گیا ہوں۔ اللہ کا دامن واقعتاً محفوظ پناہ گاہ ہے، اور جو کوئی اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے وہ گمراہی کی ٹھوکروں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔